السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ آج ایک عنوان جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس تعلق سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس عنوان کو ہم کچھ حصوں کے اندر اگر بانٹیں تو سب سے پہلے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے مسلمان کا بڑا گہرا ناطہ ہوتا ہے۔ اب افسوس گرچہ یہ ہے کہ ناطہ اس معنوں میں ہے کہ ہمارے یہاں صرف رمضان میں پڑھا جاتا ہے، شفا کے لیے اسے ٹانگا اور لگایا گھروں میں جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، اس سے درس و تدریس نہیں کی جاتی، اس سے تعلیم حاصل نہیں کی جاتی۔ پر اللہ تعالیٰ نے جب اسے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقصد کے ساتھ نازل کیا تھا کہ بندہ اس سے اپنا ربط و ضبط بنائے، بندہ اس سے اپنا تعلق بنائے، اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا سکے۔ پھر بھی یہ کہ چونکہ قرآن کی ہمارے پاس بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے قرآن کا یہ عنوان آج آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کہتے کسے ہیں؟ قرآن لغت میں ڈکشنری میں کہتے ہیں پڑھنے کو، کسی بھی چیز کے پڑھنے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں اللہ کا وہ کلام جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا، جس کے پڑھنا عبادت ہے، جو مکتوب ہے مصاحف کے اندر لکھا ہوا ہے، اسے اللہ رب العالمین کا کلام یعنی قرآن کہا جاتا ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ کے نبی پہ نازل کیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی، پڑھنے پر ثواب بتایا، اس کتاب کو یا اس کلام کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے قرآن کہا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، قرآن کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ بھائی قرآن کو اگر کوئی ہم عظمت دے رہے ہیں تو عظمت اسی وجہ سے ملتی ہے کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو قرآن کی اہمیت و فضیلت کیا ہے جس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتنا اعلیٰ مقام دیا جو مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا؟ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب کو نازل کیا، قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل، صحیفے سب نازل ہوئے، پر اللہ تعالیٰ نے جو مقام قرآن کو دیا وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب کو نہیں دیا۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، جو عظمت دی ہے، اس کی وجہ ہے قرآن کی اہمیت و فضیلت۔ اس اہمیت و فضیلت میں پوائنٹ نمبر 1، اسے نازل کرنے والا رب العالمین، سارے عالموں کا سردار، جن پہ نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت۔ جو فرشتے لے کر آئے وہ جبریل امین، فرشتوں کے سردار۔ جس مہینے میں نازل کیا وہ رمضان کا مہینہ، مہینوں کا سردار۔ جس زبان میں نازل کیا وہ زبان عربی، زبانوں کی سردار۔ اور جس رات میں نازل کیا وہ لیلۃ القدر، راتوں کی سردار۔ دیکھیے قرآن کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا سارے عالم کا سردار، رب العالمین، جن پہ نازل کیا گیا وہ نبیوں کے سردار، جو لے کر آئے وہ فرشتوں کے سردار، جس مہینے میں آیا وہ مہینوں کا سردار، جس رات میں آئی وہ راتوں کا سردار، اور جس زبان میں آئی وہ زبانوں کے سردار۔ اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، اس کتاب کو جو مقام عطا کیا وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی اور آسمانی کتاب کو نہیں دیا۔ نمبر 2، قرآن شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو جو عظمت دی ہے وہ اس بنیاد پر کہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے۔ قرآن کو کہیں سے بھی کچھ بھی، کوئی سی بھی آیت اگر آپ پڑھ لو، اللہ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ۔ گرچہ کچھ پرٹیکولر سورت ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کو الگ سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، سورہ آیت الکرسی کو الگ سے پڑھتے ہیں ہم لوگ، اسی طرح سورہ ناس اور سورہ فلق کو جادو میں پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ پر اگر اتنا کسی کو نہیں پتا ہے، وہ قرآن کا ایک ٹکڑا بھی پڑھ لے، انشاءاللہ رب العالمین اسے شفا دے گا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت کو بھیجا ہے، قرآن کو بھیجا ہے رب کی طرف سے، جو کہ شفا ہے سینوں کے لیے، دلوں کے لیے شفا اللہ نے بنایا ہے، وہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ نے اس کتاب کو شفا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو شفا کے طور پر نازل کیا ہے۔ انسان شفا کی غرض سے جب اس کو پڑھتا ہے، رب العالمین اسے مکمل شفا عطا کرتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، آزاری میں ہیں، درد میں ہیں، کچھ بھی ہے، آپ قرآن کے کسی بھی حصے کو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اللہ شفا دے گا۔ سورہ ناس فلق کو جادو اور اثرات پر پڑھیں، اللہ شفا دے گا۔ اللہ نے پورے قرآن کو شفا بنایا ہے، اور نہ صرف شفا آپ کے جسم کے لیے بلکہ سینے کے لیے، دل کے لیے، ڈپریشن کے لیے، ٹینشن کے لیے، غم کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آنے والی ہر بیماری کے لیے اس قرآن کو شفا بنایا ہے۔ یہ قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضیلت اور قرآن کی عظمت ہے۔ نمبر 3، قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ جس سے ہم سے پہلے جو انبیاء آتے تھے نا، انہیں الگ الگ معجزات دیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے چھڑی دی تھی، ہاتھ آپ بغل میں سے نکالتے تھے چمکنے لگ جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو آپ نے طاقت دی تھی، معجزات دیے تھے، مردے پر ہاتھ رکھتے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزات دیے، پر وہ معجزے تب تک رہے جب تک کہ نبی رہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے ایسا چنا تھا کہ آپ کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا کہ آپ سے لے کر قیامت تک وہ معجزہ قائم ہے، اور قیامت تک قائم رہے گا۔ وہ معجزہ ہے قرآن۔ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ایک معجزہ ہے، قرآن ہمارے سینوں میں ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں؟ کہ اس جیسا کلام کو لانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دور میں سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں اللہ نے کہا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اور جنات سارے جمع ہو کر اس جیسا قرآن لانا چاہیں نا، نہیں لا پائیں گے۔ سب مدد کرے تب بھی نہیں لا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کفار مکہ کو چیلنج کر کے کہا، اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، نہیں لا پائے۔ 10 سورت لا کر دکھاؤ، نہیں لا پائے۔ 1 سورت لا کر دکھاؤ، نہیں لا پائے۔ 1 آیت لا کر دکھاؤ، نہیں لا پائے۔ عربی زبان کے جاننے والے اس قرآن کے آگے گھٹنے ٹیک چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو معجزہ بنایا۔ اسی ضمن میں، اسی پوائنٹ میں ایک دلیل کے طور پر بات یاد رکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4981، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو معجزہ دیا، مجھے جو معجزہ دیا وہ قرآن ہے، اور میں اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا میرے بعد ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک قائم ہے۔ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسا معجزہ ہے یہ کہ اگر حافظ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر زبر زیر غلط بول دیں، پیچھے سے ٹوک دیا جاتا ہے۔ زبر زیر بدل نہیں سکتے، اس کا قرات میں تبدیلی نہیں کر سکتے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ بنایا۔ آج بھی ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، حلال و حرام کو سیکھتے ہیں۔ زمانہ بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، دور بدل رہا ہے، دنیا آگے جا رہی ہے، پر اس کے بعد بھی قرآن اپنی جگہ قائم ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی اپڈیشن نہیں، کوئی گھٹانے کی گنجائش نہیں۔ جو اللہ نے کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے لاگو ہوتا ہے۔ تو یقیناً قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ نمبر 4، قرآن تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے۔ قرآن میں کچھ بدل نہیں سکتے آپ، کچھ چینجز نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ جیسے تورات کو اللہ نے نازل کیا، اسے یہودیوں نے بدل ڈالا۔ انجیل کو نازل کیا، نصارہ نے بدل ڈالا۔ زبور کو نازل کیا، قوم نے بدل ڈالا۔ صحیفے آئے، بدل ڈالا۔ کیا لکھا تھا اللہ نے پورا چینج کر دیا، تبدیلی کر دی، اس کی آیتوں کو بدل دیا، اس کی باتوں کو بدل دیا۔ پر اکیلا اس کائنات میں وہ کتاب کہ جس کو بدلا نہ گیا، اللہ کے نبی سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کی کتاب ایسی رہے گی، وہ اکیلی کتاب ہے قرآن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 9، اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نازل تو اللہ نے دوسری کتابوں کو بھی کیا تھا، پر کسی کی گارنٹی نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی گارنٹی لی ہے کہ ہم نے نازل کیا اور ہم حفاظت بھی کریں گے، چھوڑ نہیں دیں گے۔ تم بدل نہیں سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، جیسا جو لکھا ہے ویسا ہی وہ رہے گا قیامت تک۔ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس سے کیا قرآن کی عظمت پتہ نہیں چلتی؟ افسوس یہ کہ مسلمان قرآن سے محبت ہی نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتا، قرآن سے دل نہیں لگاتا، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے چاروں طرف بھٹک رہا ہے، اس کے پاس جا رہا، اس کے پاس جا رہا، اس سے دم کروا رہا، اس سے جھاڑ پھونک کروا رہا ہے۔ ارے قرآن تمہارے گھر میں، اسے پڑھو نا، پڑھنے سے شفا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، راستے ملتے ہیں، ذریعے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے۔ پر افسوس یہ کہ مسلمان اس قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتا۔
قرآن کی عظمت کا 5واں پوائنٹ ہے کہ قرآن کی تعلیمات میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں، کوئی ایسا کنفیوژن نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بار کچھ کہا بعد میں کچھ کہا، ارے اللہ نے قرآن میں تو بولا ہے پر اس کو اپلائی کیسے کرے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن کی باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ربانی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اگر انسانی کتاب ہوتی تو یقیناً اس میں جھگڑے ہوتے، اب جب ربانی کتاب ہے تو اس میں جھگڑے کیسے ہوں گے؟ کیونکہ اس کو نازل کرنے والا وہ ہے، اس نے نازل کیا ہے جو انسان کی رگ رگ کو جانتا ہے۔ اب جب وہ انسان کو جانتا ہے تو انسان کے مطابق کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، تو یقیناً قرآن تضاد سے پاک ہے۔ جیسا کہ اللہ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 82 میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتا تو اس کے اندر بہت اختلاف ہوتے، بہت جھگڑے ہوتے، ایک بار بولتے یہ حلال پھر چینج کرنا پڑتا، یہ حرام پھر چینج کرنا پڑتا، ماحول سے باتیں بدلتی، سماج سے باتیں بدلتی، ٹیکنالوجی سے باتیں بدلتی، پر قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، قرآن میں ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے جسے بدلنے کی ضرورت پڑے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن تضاد سے پاک ہے، قرآن کنفیوژن سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہر کنفیوژن سے اوپر رکھا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بہت بڑی عظمت ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ آسان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں بار بار ریپیٹ کیا، بار بار اللہ تعالیٰ جو جملہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی پڑھنے والا؟ ہے کوئی غور کرنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب آسان ہے پڑھنے والے کے لیے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں 17 علوم چاہیے، 16 علوم چاہیے، اس کا مطلب مولوی صاحب غلط ہیں، کیونکہ اللہ جس کی کتاب ہے، اگر کتاب کا آنر یہ کہہ رہا ہے، کتاب جس کی نازل کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب آسان ہے، میری کتاب آسان ہے، اگر انسان کے لیے نازل کی، انسانی نہ سمجھ پائے تو کتاب کس کام کی؟ اللہ کہہ رہا ہے میری کتاب آسان ہے پڑھنے والوں کے لیے۔ اب جو پڑھے گا ہی نہیں اسے نصیحت کہاں سے ملے گی؟ تو قرآن کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اب آپ اس کو اگر لائیو ایگزامپل کے طور پر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کتنے غیر مسلم قرآن پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، ہندی میں پڑھا، مراٹھی میں پڑھا، انگلش میں پڑھا، بنگالی میں پڑھا، جو زبان وہ جانتا ہے پڑھا، سمجھا اور مسلمان ہو گیا۔ کوئی عالم نہیں گیا، کوئی مولوی نہیں گیا، کوئی مفتی نہیں گیا، کوئی تقریر نہیں سنی، کچھ نہیں، بس قرآن پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن آسان ہے۔ اگر آسان نہ ہوتا، ایک مسلمان بچپن سے نمازیں پڑھتا ہے، جمعہ سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، نہ جانے کتنا قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد بولتے سمجھ نہیں پائے گا، ایک غیر مسلم پہلی مرتبہ قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن آسان ہے۔ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اللہ نے تعلیمات کو قرآن کی آسان بنایا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کی ایک اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ نمبر 7، یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، حق و باطل کو الگ کرنے والی کتاب ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی فکر، کوئی بھی غم، کوئی بھی مسئلے میں آپ کو راستہ نظر نہ آئے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے نا، یہ حق کو الگ کر دیتا ہے، باطل کو الگ کر دیتا ہے، صحیح کو الگ کر دیتا ہے، غلط کو الگ کر دیتا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ، بالکل آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ الگ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی ابتدا کے اندر کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ فرقان مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کو الگ کرنے والا۔ اب ہوتا ہے نا، آپ کو ایک کاروبار کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کے کاروبار میں آپ لون لے رہے ہیں، پوچھئے قرآن سے لے سکتا ہے کیا؟ قرآن بولے گا حرام۔ آپ کو نشہ یا کسی ایسے بزنس کے اندر جانا ہے جو نشے سے جڑا ہوا، کر سکتا ہے کیا؟ قرآن بولے گا نا۔ آپ کو عبادت کرنی ہے، قرآن سے پوچھو، کہے گا ہاں۔ تو آپ کو حق بھی بتائے گا، آپ کو باطل بھی بتائے گا۔ اللہ نے اس کتاب میں مسائل کو بتایا ہے، اللہ نے اس کتاب میں حلال و حرام کو بتایا ہے، اللہ نے اس کتاب کے اندر تعلیمات کو رکھا ہے، وہ تعلیمات آپ کو اس کتاب کے علاوہ کہیں اور مل نہیں سکتی۔ پوائنٹ نمبر 8، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اسے پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے۔ دلیل کے طور پر آپ چاہیں تو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 215 دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان للہ اہلین من الناس
لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اس کائنات میں کچھ لوگ اسپیشل ہوتے ہیں، اللہ کے اہل ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہا اہل القرآن، قرآن والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، اللہ کے اسپیشل ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے، ساتھی نہیں نعوذ باللہ، بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے وہ لوگ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں جنت دے گا، آسانیاں دے گا، دنیا کی پریشانیاں دور کرے گا، آخرت کی آسانیاں میسر کرے گا۔ کن کو؟ جو لوگ قرآن والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے جڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے جڑنے والوں کو یقیناً بڑا اونچا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، قرآن کی عظمت کا 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2910، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اگر تم میں سے کوئی انسان قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کہا الف لام میم، 30 نیکی۔ الف ایک الگ حرف، لام ایک الگ حرف، میم ایک، یہ پرٹیکولر الگ الگ حرف ہیں۔ اگر کسی نے کہا الف لام میم، 30 نیکی۔ سوچو، جو آدھا پارہ پڑھتا ہو روز، پورا پارہ پڑھتا ہو روز، 2 پارے پڑھتا ہو روز، پورا قرآن اگر کوئی مکمل کر لے تو کیا ثواب جمع کرے گا، کیا اجر و ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کرے گا۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت جو ہے نا وہ قرآن ہی کو دیتا ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے بندے کو 10 نیکیاں دی جاتی ہے۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں۔ رمضان آیا قرآن پڑھیں گے، رمضان گیا قرآن ختم۔ ارے ریگولر ایک شیڈول بناؤ، آپ کی زندگی کا ایک معمول بناؤ کہ آپ کو روزانہ قرآن پڑھنا ہے۔ اپنے کام پہ جانے کے پہلے، کاروبار کے جانے سے پہلے، خواتین تو گھر میں کام لگنے سے پہلے آپ کو قرآن روز پڑھنا ہے۔ پابندی بنا لیجئے اپنے اوپر، کیونکہ اس قرآن کو اللہ نے عظمت دی ہے، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے۔ اب سوچئے اگر کوئی انسان قرآن پڑھاتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اب اگر ایک جیسے مولوی صاحب ہوتے ہیں، عالم صاحب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کو حفظ کرانے کے لیے آتے ہیں، اب اگر وہ آپ کے بچوں کو سکھا رہے ہیں پڑھو الحمدللہ رب العالمین، پھر بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بچے کو یاد کرانے میں 10 بار بولتے ہیں، 20 بار بولتے ہیں، 30 بار بولتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں کتنی نیکیاں لے کر جا رہے ہیں۔ سوچو آپ کا بچہ جو ان کے ساتھ ریپیٹ کر رہا ہے کتنی نیکیاں لے کر جا رہا ہے۔ کسی اور کو ملے گا یہ ثواب، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، یہ ثواب جو قرآن والوں کا ہے نا وہ اللہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ اس لیے قرآن کا ایک شیڈول روزانہ لائف میں ہونا چاہیے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ نیکسٹ نمبر 10، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ بھی بڑا پیارا مقام ہے، قبر کے اندر سفارشی، میدان محشر سفارشی، کون؟ یہ قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 804، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، تم لوگ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن سفارشی بن جائے گا، قرآن سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ رب العالمین یہ تیرا پیارا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ میں آیا ہوں خبر دینے کے لیے، میں آیا ہوں گواہی دینے کے لیے، اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ قرآن کی گواہی پر بندے کو معاف کر دے گا۔ پر جس نے سالوں سے قرآن نہ پڑھا ہو، قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو، قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، قرآن کو یاد نہ کیا ہو، اسے یہ عمل ملے گا، اسے یہ ثواب ملے گا؟ یقیناً یہ ثواب اسے مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو سفارشی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو سفارشی بنائے گا۔ پوائنٹ نمبر 11، سنن ترمذی حدیث نمبر 2914، قرآن پڑھنے والوں کو جنت میں اعلیٰ درجہ دیا جائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2914۔ اس کے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، کیا جنت میں صرف ایک ہی کیٹیگری ہوگی؟ جنت ایک طرح کی ہوگی کیا؟
جنت کے اندر کیٹیگری نہیں کیٹیگریز ہوں گی، بہت ساری کیٹیگری ہوں گی. جنت الفردوس، اعلی الجنہ ہوں گی، ایسی جنت ویسی جنت. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیں کہ اس کائنات کا سب سے آخری آدمی جو جنت میں ڈالا جائے گا نا، جنت میں داخل کیا جائے گا نا، اللہ اس سے پوچھے گا بتا تجھے کیسی جنت ملی؟ کہا اللہ مجھے ایسی ملی، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہوگی، نہ میرے بعد کسی کو ملے گی، اتنی پیاری جنت، ایسی جنت والا. اور ایک طرف وہ انسان کہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت قرآن والے سے کہے گا یقال لقارع القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ اللہ رب العالمین کل روز قیامت قرآن کے پڑھنے والے سے کہے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک کیٹیگری اوپر جاتا جا، جنت میں تجھے وہ مقام ملے گا جب تو قرآن پڑھنا بند کر دے گا. سوچئے اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے وہ کہاں رہے گا؟ اگر آپ حافظ قرآن ہیں آپ کہاں رہیں گے؟ پر افسوس یہ کہ ہم تو کتنی سورت یاد کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 4. اس میں پورے دن کی نماز ہو جاتی ہے. 2 رکعت میں تو سورت پڑھنا ہوتی ہے، سورہ ناس، سورہ فلق، قل اللہ احد یاد کر لی، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ کوثر، ہو گیا کام. ارے قرآن یاد کرو، قرآن کو یاد کرنے کی عادت بناؤ، کم سے کم اما پارا یاد کرو، بڑی چھوٹی صورتیں یاد کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. قرآن اگر سینے میں ہوا نا، یہ قرآن آپ کی منزلوں کو اونچا کر دے گا، آپ کی جنتوں کو اونچا کر دے گا، جنت میں اعلیٰ درجات تک آپ کو لے کر جائے گا. کب؟ جب آپ قرآن کو یاد کریں گے نا، قرآن کو پڑھیں گے نا. اب دیکھیے نا کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر انگلش ٹیچر ہو، میتھس ٹیچر ہو، EVS پڑھانے والا، اس کی کیا اہمیت اور مقام ہوتا ہے، حافظ قرآن کا کیا مقام ہوتا ہے. پر اس دن اس کا جو مقام ہوگا وہ کسی کو ملنے والا نہیں، کہ وہ جنت کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری پر رہے گا کیونکہ وہ قرآن والا ہے. اس سے افضل اس کائنات میں دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو عظمت عطا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عظمت کسی اور کتاب کو نہیں دی ہے. پوائنٹ نمبر 12، قرآن ضلالت گمراہی سے بچاتا ہے. قرآن ضلالت اور گمراہی سے انسان کو بچاتا ہے. جیسا کہ موطا امام مالک حدیث نمبر 1661، اللہ کے نبی کا فرمان لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، تم تب تک نہیں بھٹکو گے جب تک کہ 2 چیزوں کو تھام نہ لو. تھامے رہو گے کبھی نہیں بھٹکو گے. وہ 2 چیز کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن اور میرا فرمان حدیث. قرآن و حدیث کو اگر تھامو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. قرآن والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، قرآن سے جڑا انسان گمراہ نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کرنے والا گمراہ نہیں ہوتا، قرآن کو سمجھنے والا گمراہ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے قرآن کو جو مقام اور مرتبہ اور عظمت عطا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کو عطا نہیں کی ہے، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کو اتنا اعلیٰ مقام دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 13، قرآن جو تعلیم دیتا ہے اس سے افضل اور اونچی کوئی تعلیم ہی نہیں ہو سکتی. قرآن نے اگر کہہ دیا نا کہ سود حرام، مطلب اس سے برا کچھ نہیں. اللہ نے کہہ دیا نا یہ حرام یہ حرام یہ حرام، اس سے برا کچھ نہیں. اللہ نے کہہ دیا یہ حلال یہ حلال یہ حلال، اس سے اچھا کچھ نہیں. اللہ جو کہہ دے وہ سب سے بہتر، اللہ جو بتا دے وہ سب سے بہتر. قرآن سے اعلیٰ تعلیم اس دنیا میں دوسری نہیں ہے، اس سے اعلیٰ تعلیم ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سورہ اسراء آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے نا وہ سب سے مضبوط ہوتی ہے، سب سے مضبوط تعلیم. اس سے مضبوط کوئی اور تعلیم ہو ہی نہیں سکتی جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، قرآن بلاتا ہے. اس سے اعلیٰ کوئی دوسری تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتنا بڑا اعلیٰ اور اونچا درجہ عطا کیا ہے. اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر 14، قرآن یا یہ علم بندے کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. صدقہ جاریہ بنے گا یہ قرآن کا علم، قرآن کی تعلیم، قرآن سیکھنا سکھانا بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جب ہم مر جائیں گے نا، قبر میں چلے جائیں گے نا، تب بھی یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یہ قرآن ہمارے درجات کو بلند کروائے گا اور اس قرآن کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی ہمارا ثواب چالو رہے گا. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1631، اللہ کے نبی کا فرمان اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من 3 صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں،
تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. نمبر 2 پر کیا ہے؟ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, اگر آپ نے قرآن کو پڑھ لیا, مجھ سے سیکھ لیا, اب جب تک آپ پڑھو گے آپ کی نسلیں پڑھیں گی, مجھے ثواب ملے گا, کیونکہ میں نے علم پہنچا دیا, میں نے قرآن پہنچا دیا, تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ. آپ پڑھاؤ تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ, آپ آگے بڑھاؤ تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ. رب العالمین نے قرآن کو جو یہ مقام دیا ہے, قرآن کو جو یہ عظمت دی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی. کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کو اتنا اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین اتنا اعلیٰ درجہ قرار دے دیتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 15, قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سے زیادہ بہتر کوئی ہوتا ہی نہیں کائنات کے اندر, اس سے بہتر کوئی نہیں. چاہے آپ کسی کو مانو نہ مانو, آپ حافظ صاحب کو عزت دو نہ دو, عالم صاحب کو عزت دو نہ دو, ان کا مقام مرتبہ سمجھو نہ سمجھو, اس سے فرق نہیں پڑتا, پر اس سے بہتر اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں ہے. دلیل میں اللہ کے نبی کا فرمان, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. قرآن کا پڑھنے والا سب سے افضل, قرآن کا پڑھانے والا سب سے افضل, اس سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اچھا اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ کسی کو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے جو مقام اس کو دیا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں دیتا. اسے خیر کہا, بھلا کہا, اچھا کہا. یہ قرآن کی عظمت ہے. اور ایک آخری پوائنٹ ہے عظمت قرآن کے اندر, پوائنٹ نمبر 16, قرآن پڑھنا اور پڑھانا بھی نا اللہ کے چننے پر ہوتا ہے. جسے اللہ چنتا ہے وہ قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. سب قرآن پڑھ پاتے ہیں کیا؟ قرآن کی تلاوت کر پاتے ہیں کیا؟ قرآن پڑھتا وہ ہے اور پڑھاتا وہ ہے جسے اللہ چنتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے سب کے بیچ میں سے ان کو اٹھایا ہوتا ہے. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا, اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اب دین کیا ہے؟ قرآن. اللہ قرآن کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, جس سے اللہ محبت کرتا ہے, جس سے اللہ پسند کرتا ہے. اللہ جسے پسند کرتا ہے اسی کو قرآن کا علم دیتا ہے, وگرنہ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کا علم نہیں دیتا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو مقام دیا, قرآن کو جو مرتبہ دیا, قرآن کو جو اہمیت دی ہے, عظمت دی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی. اب جیسا کہ رمضان آنے والے ہیں, اس کے پہلے ہی ہم تیاری شروع کریں, قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں, قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیں. رمضان میں یقیناً ثواب بڑھتا ہے تو اور زیادہ قرآن پڑھیں. رمضان جب چلا جائے تب بھی اپنا ایک شیڈول بنا کر رکھیں کہ روزانہ مجھے قرآن پڑھنا ہے, چاہے آدھا پیج پڑھنا ہے, 1 پیج پڑھنا ہے, 2 پیج پڑھنا ہے, 1 پارہ پڑھنا ہے. اللہ مجھے جتنی توفیق دے روزانہ مجھے اپنے شیڈول میں قرآن کو شامل کرنا ہے, کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا وہ عزت والی کتاب ہے. یہ قرآن جو ہے نا اللہ کی محبت والی کتاب ہے. اس قرآن جیسی, اس کتاب جیسی اللہ تعالیٰ نے اہمیت کسی اور کتاب کو نہیں دی ہے. اس قرآن سے دل لگاؤ, اس قرآن سے محبت کرو, اس قرآن کو اپنا بناؤ, تبھی اللہ رب العالمین عزت و مقام و مرتبہ دے گا. انہی باتوں پر ہمارا یہ عنوان آج کا مکمل ہوتا ہے, عظمت قرآن والا عنوان, کہ عظمت کیا ہے, قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے. مختصر انداز میں پوائنٹس کی شکل میں 16 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ قرآن کے آگے جھکنے, قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.